باكستان. نعم. اهلا وسهلا. آواز پہنچا آ جائیں یہی جگہ پر یہی يلا يما قومي. يلا خانم. قومي يلا. قاعدين. مولا غازی عباس نے نہر سے پانی بھرا ہے، اس مقام پر آئے، دائیں بازو میں مشکزہ تھا، ظالموں نے دائیں بازو کو بدن سے جدا کیے۔ مولا غازی عباس وہاں سے قیام، یعنی وہ روٹ دیکھیں، وہاں سے بازو قلم ہوا ہے، اب یہاں پہنچے ہیں، یہاں سے قیام کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہاں پر دوسرا بازو قلم کی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی۔ مولا غازی عباس نے مشکزے کو دانتوں میں لیا ہے اور اس طرف آگے بڑھنا چاہتے تھے، اس طرف سے دشمنوں نے گھیرے ڈالے، مجبور ہو کے اس طرف چلے گئے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں پر مشکزے پر تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی پانی بہا نا، مولا غازی عباس نے دوبارہ نہر فرات کی طرف جانے کی کوشش کی۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں غازی کے بازو قلم ہے وہ خیمہ گاہ سے قریب ہے، لیکن مولا کا جو جنازہ ہے، مولا کی جو ڈیڈ پارٹی ہے شہادت کے بعد وہ دور پائی جاتی ہے۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی گرا نا تو غازی عباس نے دوبارہ نہر فرات کی طرف جانے کی کوشش کی کہ ممکن ہے دوبارہ پانی اٹھائیں، لیکن اس مقام پر پہنچے ہیں تو ظالموں نے ایسا وار کیا کہ مولا غازی عباس گھوڑے کی گردن کی طرف جھک کے، اور گھوڑے نے چکر لگانا شروع کر دیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، اور کوئی آواز دے کر کہہ رہا تھا، حسین تجھے غازی پر بڑا مان تھا نا، تجھے غازی پر بڑا فخر تھا نا، آج ہم نے تیرے غازی کو گہرے میں لے لیا ہے۔ وہاں پر امام نے آواز دی، الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور غازی تو دیکھ رہا ہے دشمن مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے تیرے تانے دے رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ آئے ہیں، مولا غازی کا بازو جدا ہوا ہے، مولا غازی کے تن سے ان کا بازو مبارک جدا ہوا ہے، اور اس مقام پر وہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ باب الحوائج کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب دونوں بازو کٹے ہیں نا تو مولا غازی عباس نے دعا کی ہے کہ خدایا کس طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ آواز قدرت ہے یہ غازی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے، امتحان کا وقت ہے، لیکن ہم تجھے باب الحوائج بنا دیں گے، جو بھی تیرا واسطہ دے کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یہاں ہمارے آنے کو قبول فرما، ہماری زیارتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان زائرین کے قدموں کو عبادت شمار فرما، ان کے سانسوں کو عبادت شمار فرما، ان کے ہر لمحے کو یہاں عبادت شمار فرما۔ خدایا جنہوں نے مال خرچ کی اس راستے میں اس کے انہیں صلہ عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم عطا فرما، ہمارے بچیوں بہنوں کو بچیوں کو یا اللہ اچھا انتظام ان کے لیے عطا فرما، یا اللہ انہیں زندگی کا بہترین ساتھی عطا فرما، یا اللہ ان کے رشتے میں جن کی مشکلات کو برطرف فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں بار بار ان زیارتوں پر آنے کی توفیق عطا فرما، اس زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دے۔ خدایا تو غفور رحیم، اس طرح زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں۔ خدایا اہل بیت کی پاک ذات کو ہم سے راضی فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اہل بیت کی رضایت پائی جاتی ہو، ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو اہل بیت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ خدایا یہاں حاضرین آئے ہیں، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو مریض انہیں شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما، یا اللہ خاص طور پر سید محمد شفیق شاہ صاحب بیمار انہیں شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما، انہیں طول عمر عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ غازی عباس کی عظمت کا واسطہ، غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، غازی عباس علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ، غازی کی وفا کا واسطہ، ہمیں اہل بیت سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ابھی متوجہ زیارت ہوں مولانا صاحب زیارت نامہ پڑھیں گے مولا غازی عباس کا، اس کی طرف توجہ کریں، پھر اس کو زیارت کریں۔ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء وسيدة نساء العالمين. السلام عليك يا